ایک بندہ آیا، حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں اللہ مجھے مال دے دے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے، کوئی عمل بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میرا باغ ہے، کوئی عمل بتائے کہ پھل اچھے ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ استغفار اور توبہ بہت قریب قریب ہیں، مگر استغفار اصل میں کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی کو، کہ بندہ جو عمل کرے، گناہ کرے، اس پر استغفار کرے، دل کے اندر ریپینٹنس محسوس کرے۔ جب ہم یوں محسوس کرتے ہیں نا، یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بلنڈر ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ جو دل کے اندر ندامت اور افسوس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں استغفار ہے، کہ دل پچھتاتا ہے کیوں کر بیٹھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت دل میں ہونا یہ بھی توبہ ہی ہے۔ تو استغفار ندامت کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرنا، مصمم ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور استغفار بھی ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی کہا کرتی تھی، استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم جو اللہ کے سامنے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، وہ اتنی غفلت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس استغفار کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت نے نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیے، ایک بندہ وضو کرتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد جو دعا منگوائی گئی، اس دعا میں ہے استغفرک و اتوب الیک۔ پھر نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی السلام جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بندہ سوچے بھئی کوئی گناہ تو نہیں نہ کیا، نماز پڑھی ہے، اس نماز پر کیا استغفار؟ علماء نے لکھا کہ اصل مقصد یہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ اے اللہ، جو میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ آپ اس سے بھی زیادہ بلند ہیں، اس سے بھی زیادہ اونچی شان والے ہیں۔ اور 3 مرتبہ جو نبی علیہ السلام نے استغفار فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا اللہ جو مجھ سے نماز میں غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس کو پلیز معاف کر کے میری نماز کو قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ یعنی استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوا پلیز پلیز پلیز، اللہ جیسی کیسی نماز پڑھی ہے بس اب آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ بندہ اپنے اللہ سے یہ فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے بعد بھی استغفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ میرے بندے جو راتوں کو عبادت کرتے تھے، سحری کے وقت وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا۔ حج کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی اگر حج مبرور کر لے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، حدیث مبارکہ میں ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اتنا عظیم عمل، اور حج کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عبادت کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت اترتی ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ استغفار سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ہے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں اللہ مجھے مال دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میرا باغ ہے، کوئی عمل بتائے کہ پھل اچھے ہوں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میری زمین ہے، دعا کرو چشمہ نکل آئے، پانی نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا بندہ بڑا پریشان، حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب نسخہ آ گیا، جو پریشانی لے کے آتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، یہ علاج تو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پہلے بندے نے گناہ کی معافی مانگی تھی تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بخشنے والا ہے۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں برساتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے سے مدد کرے گا تمہاری، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغوں کے پھل عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری فرما دے گا۔ تو قرآن مجید سے اس کی ثبوت ملتا ہے کہ استغفار کرنے سے یہ سارے انعام بندے کو مل جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہماری جتنی بھی پریشانی ہے نا وہ انہی میں سے ہوتی ہیں۔ کوئی عورت بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی اپنے رزق کی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنخواہ کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان سب کا علاج استغفار کرنے میں ہے۔ ہم استغفار کریں تو ہمیں کسی سے کوئی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفار ہماری تمام پریشانیوں کا حل بن جائے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ انہیں قریبی بستی میں جانا تھا، تو امام صاحب نے سوچا کسی کو خادم کے طور پہ کیا لے کے جانا، میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی گٹری اٹھائی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے وقت ایک بستی میں پہنچے۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ میں عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھوں گا اور رات مسجد میں گزار لوں گا، صبح بقیہ سفر کر لوں گا۔ مسجد کا خادم آ گیا، بڑے میاں مسجد سے نکلے، میں نے تالا لگانا ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کو تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ نشہ کرنے والے اور چور اچکے قسم کے لوگ مسجد کی چیزیں اٹھا کے نہ لے جائیں۔ وہ بھی اسی طرح کی مسجد تھی جہاں تالا لگتا تھا روز۔ اب امام صاحب حیران کہ میں نے تو سوچا تھا میں مسجد میں رات گزار لوں گا، اور خادم کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تو سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جب امام صاحب تھوڑا سوچ میں پڑے نا تو خادم غصے میں آ گیا، بڑے میاں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نکلیں یہاں سے ورنہ میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ امام صاحب بڑے پریشان، یا اللہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے کہ آپ اپنے گھر میں مجھے رات قیام ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ بندہ مجھ سے اتنا ترشروئی سے بات کر رہا ہے۔ خیر امام صاحب مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک تنور تھا، نان بائی کی دکان تھی، روٹیاں پکانے والے کی، جیسے افغانی روٹیاں پکتی ہیں نا تنور پہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا روٹیاں پکا رہا تھا۔
امام صاحب نے سوچا سردی بھی ہے، اگر میں تنور کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لوں تو وقت بھی گزر جائے گا اور صبح میں پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا بھئی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بڑے میاں بیٹھ جائیے۔ امام صاحب بیٹھ گئے، وہ نوجوان اپنا روٹیاں لگاتا رہا۔ امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی، وہ جب آٹے کا پیڑا بناتا نا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر روٹی اس کی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر وہ روٹی تنور کے اندر لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی پکتی اور وہ تنور سے نکالتا تو استغفر اللہ پڑھتا۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ امام صاحب بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، پھر امام صاحب نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مجھے مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس پر حیران ہوں کہ تو اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، پیڑا بناتے ہوئے استغفار، روٹی بناتے استغفار، روٹی لگاتے ہوئے استغفار، روٹی نکالتے ہوئے استغفار، ہر قدم پہ موقع پہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ میری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو امام صاحب نے اس سے پھر تصدیق کی کہ کیا تیری سب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو نوجوان سوچ کر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں میری سب دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں یہاں سے چھٹی کر کے جا نہیں سکتا کہ ان کی زیارت کروں، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں، باقی دعائیں میری سب قبول ہو گئی۔ امام صاحب آگے بڑھے، اس نوجوان کو گلے لگا لیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ پھر امام صاحب کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر میں مسجد میں رات گزار کے چلا جاتا تو میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اللہ نے آپ سے ملاقات کرنی تھی، آپ کی دعا کو قبول فرمانا تھا، اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوا کے تمہارے پاس بٹھایا اور یوں مجھے آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ تو جو استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اور ہم بھی کثرت سے کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس بندے کو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار لکھا ہوا ملے گا وہ بڑا خوش نصیب، اس کو مبارک ہو۔ اب ہم مدرسے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ استغفار ہو سکتا ہے، جاتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، آتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ پورا استغفار ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ نہ پڑھ سکے وہ صرف اتنا پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی استغفار مکمل ہے۔ عورتیں اپنا کھانا بناتے ہوئے استغفر اللہ ہزاروں دفعہ پڑھ سکتی ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتی رہیں، گھر بھی صاف ہو جائے گا اور دل کی میل بھی صاف ہو جائے گی۔ تو ہمیں استغفار بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس سے جو گھروں کی پریشانیاں سب ختم ہو جائے گی استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا نام ہے استغفار۔